اذان کے بعد دعا کی قبولیت کب تک ہے؟ اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے تو اقامت تو ہر مسجد میں مختلف اوقات میں ہوتی ہے، تو پھر اقامت کا وقت کب شمار کیا جائے گا؟ ثنا صاحبہ جام شوروں سے بھائی کم سے کم 10 منٹ کا وقفہ تو ہوتا ہی اذان اور اقامت میں، تو کسی بھی وقت کر لی جائے۔ کندھے پر رومال کی شرعی حیثیت۔ بعض علماء، حفاظ یا قاری حضرات اپنے کندھے پر رومال رکھتے ہیں، کیا یہ سنت ہے یا اس کی کیا حقیقت ہے؟ شفیق الرحمان صاحب، دیکھیں کندھے پر رومال رکھنا تو کوئی سنت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اتنے لباس تھوڑی ہوتے تھے کہ شلوار الگ ہو، قمیض الگ ہو، پھر کندھے پر رکھنے کے لیے رومال الگ ہو۔ وہ تو غربت کا دور تھا، کسی کو ازار ملتا تو قمیض نہ ملتی، کسی کو دونوں چیزیں ملتی تو امامے کے کپڑا نہ ہوتا، تو وہ تو غربت کا دور تھا۔ یہ رواج ہے علماء میں، اور یہ علماء بھی جو عام طور پہ گاؤں دیہات میں رہتے ہیں، دیہی علاقوں میں رہتے ہیں، ان علماء میں یہ رواج ہے، تو رواج کی حد تک ٹھیک ہے۔ اگر کسی کا رواج ہے، اس کو اس میں سہولت ہے تو ٹھیک ہے، تو رکھ سکتے ہیں، لیکن کوئی سنت عمل بہرحال نہیں ہے۔ اور اس میں ایک چیز، ایک ذاتی رائے ہے جو شریعت نہیں ہے۔ جو میری ذاتی رائے ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں اسلام کا مزاج یہ ہے کہ ہلکے پھلکے رہو، یعنی آپ کو کہیں بھاگنا پڑے تو آپ بھاگ سکتے ہو، تیز چلنا پڑے تو چل سکتے ہو۔ تو میرا ایک ذاتی مشاہدہ یہ ہے کہ کندھے پہ جب آپ کے رومال ہوتا ہے نا تو آپ تھوڑا سا ایک کنفیوز رہتے ہیں، یعنی ایک بوجھ اٹھائے ہوا ہے نا اپنے اوپر، اس کا ڈر بھی ہوتا ہے کہ یہ کہیں گر نہ جائے۔ تو ہلکا پھلکا رہنا میری نظر میں، میری رائے میں زیادہ شریعت کے قریب ہے۔ البتہ جو حضرات کندھے پہ رومال رکھتے ہیں وہ ایک الگ دلیل دیتے ہیں کہ بھئی ہمیں اس میں سہولت یہ ہوتی ہے، وضو کے بعد ہم چہرہ پوچھ سکتے ہیں، کہیں نماز پڑھنی ہو تو رومال کو بچھا سکتے ہیں۔ تو میں پہلے ہی عرض کر دوں، یہ میں شریعت نہیں بیان کر رہا، اپنی ایک رائے بیان کر رہا ہوں۔ تو کسی کو اگر یہ طریقہ سوٹیبل لگتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن بہرحال یہ سنت نہیں ہے، اس کو سنت نہیں سمجھنا چاہیے۔